منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، شورا اعظام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ترتیب کیا تھی اسٹیج کی مجھے معلوم نہیں، حاضر ہوا مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا شمشیر علی خان صاحب قبلہ مقدس النورانی کا حکم ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت کی دعا لیتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ادھر مسلسل سفر کی بنیاد پر آواز تھوڑا سا متاثر ہے۔ بہرحال تقریر میں آواز ہلکی ہو، بھاری ہو، نرم ہو، گرم ہو، چل جاتی ہے۔ وہ تو نظم میں معاملہ رہتا ہے، ترنم میں کہ آواز ایک جیسی ہو، بڑھیا ہو، اچھی ہو، تو وہ ساحل اور باقی کیف اور شمس الہدیٰ یہ اس کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا، شہید ناز کو نیند آ گئی ہے آغوش خنجر۔ اللہ اکبر۔ یہ محفل پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں سجائی گئی ہے، تو مجھے دو تین شعر یاد آ رہے ہیں۔ حافظ اسلم صاحب قبلہ اجازت ہو تو سنا دوں۔ شبیر کے سجدے میں سمٹا ہوا کعبہ، آج بھی آتی ہے دیار حرم سے یہ آواز، آج بھی آتی ہے دیار حرم سے یہ آواز، شبیر کے سجدے میں سمٹا ہوا کعبہ ہے۔ بھولے سے ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بھولے سے ان شہیدوں کو مردہ نہ کہو، میں نہیں کہتا یہ قرآن میں لکھا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے، نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے۔ اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے۔
میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ بے شک حق ہے۔ حسین جلدی بڑھ تھوڑا سا جلدی بڑھ اب شروع کر دیا ہو تو بڑھ دو نا، تو ہاں مگر کم لگ رہا ہے، ایک طرف دو گے ایک طرف نہیں دو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اب ادھر والے تو ٹھنڈا پیئیں گے، ادھر والے کیا کریں گے؟ پی لیجیے پی لیجیے۔ اور ہے تاکہ شروع ہو تو پھر بعد میں پھر بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تقریری پروگرام جو ہے وہ انٹرویل کی طرح ہے۔ جب تک نعت خوانی ہو رہی نہ عطر کی شیشی چلی اور نہ ہی ٹھنڈا چلا۔ اب جب دیکھیں کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں تو چلو یہ اپنا بولت رہی ہیں، امن اپنا ٹھنڈا پیت رہی، آ جائے ٹائم پاس ہو جائے، کام ختم ہو جائے، اس کے بعد شمس الہدیٰ پہ سن لیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے۔ یہ صحیح بات یہ ہے کہ جلسے کا جو مزاج ہے، جو ماحول ہے اس زمانے میں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریر جیسے اچھا تو مشاعرہ ہو گیا ہو تو نعتیہ مشاعرہ ہو جاتا زیادہ بہتر رہتا۔ پی لیجیے تبھی میں بولوں گا، اب اس سے بیچ میں آگے میں پھر نہیں، آپ لوگ پی لیجیے، ورنہ پینے میں میری تقریر بھی پی جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ صحیح کچھ میں کیا بول رہا ہوں اور کل کو جا کے پتہ نہیں گھر کاکا کہیں گے کہ مولوی صاحب بھائی بولے رہے ہیں، آؤ بولے رہے ہیں، اور گھر کی مصیبت جو ہے پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس لیے پہلے پی لیجئے، اس کے بعد اور باہر کوئی سنے گا تو پتہ نہیں کیا کہے گا کہ وہاں صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی لیجئے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ لوگ ٹھنڈا جلدی پیجئے تو پھر اس کے بعد پھینکیے مت، ایک ایک دے دیجیے، پھینکیے مت، پھینکنے سے نا اور ڈسٹرب ہوگا۔ ہر طرف یہ ٹھک ٹھوک کھلنے دکھا لیں، چلیے اچھا ہے، تر و تازہ ہو جائے تو اچھا نہیں لگے گا یار، پی لیجیے۔ اور امام کے نام پہ تو ہم لوگ کھائی پی رہے ہیں، اور آج اگر ٹھنڈا پی رہے ہیں تو کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ بولیے امام کے نام کا تو صدقہ ہے جو آج ہم جی رہے ہیں، اسی کے نام کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اگر میرا امام قربانی نہ دیتا، میرا امام اگر اپنا سر نہ کٹاتا، اپنے گھر بار کو نہ لوٹاتا، تو نہ ہم آپ کو جانتے ہوئے ہوتے، نہ آپ ہم کو جانتے ہوئے ہوتے۔ یہ ایک دوسرے کو جو ہم جان رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، یہ اسی امام کا صدقہ ہے۔ اسی کو مٹانے کے لیے تو یزید نے جو ہے اپنی حکومت قائم کی تھی، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے، اسی محبت کو ختم کرنے کے لیے، اسی الفت کو ختم کرنے کے لیے، اسی بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے ہمدردی کو ختم کرنے کے لیے ہی تو یزید نے امام حسین پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔
لیکن امام تھا کہ کہتا رہا کہ تم جتنا چاہو ظلم کرتے رہو، میں نانا کا اخلاق بانٹتا رہوں گا، نانا کا کردار دیتا رہوں گا، نانا نے جو محبت دی ہے وہ میں دیتا رہوں گا، نانا نے جو عمل دیا ہے وہ عطا کرتا رہوں گا، نانا نے جو حسن سلوک دیا ہے وہ میں دیتا رہوں گا، نانا نے ایک دوسرے سے ہمدردی دی ہے وہ اس کو میں عطا کرتا رہوں گا، نانا نے مجھے کہا ہے کہ بے سہاروں کا سہارا بن جانا تو میں سہارا بنتا رہوں گا، میں یہ سبق دیتا رہوں گا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو یہ سبق میں دیتا رہوں گا، بے آسروں کا آسرا بننا ہے تو میں یہ سبق پڑھاتا رہوں گا، غریبوں کا ماوا و ملجا بننا ہے تو یہ میں عمل بتاتا رہوں گا، چاہے مجھے اپنا قربہ قربان کرنے پڑے سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن نانا نے جو عطا کیا ہے وہ قیامت تک پہنچاتا رہوں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ حسین کی قربانی میرا امام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور میں تو حقیقت میں کہا کرتا ہوں حضرت کی جب اگر امام جس دن مر گیا اسی روز قیامت آ جائے گی، جس دن امام مر گیا اسی روز قیامت آ جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے ایک مسلمان بھی ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، دنیا سے اٹھ جائیں گے، تب اس کے بعد قیامت آئے گی، تب قیامت آئے گی۔ امام مر جاتا تو قوم مر جاتی، امام مر جاتا تو اسلام مردہ ہو جاتا، امام مر جاتا تو پھر نمازیں ختم ہو جاتی، امام مر جاتا تو روزے اور حج ختم ہو جاتے، امام مر جاتا تو پھر ہمدردی اور محبت کے تقاضے سب کچھ مٹ جاتے، نمازیں تو ہوتی لیکن صرف اٹھک بیٹھک ہوتی، روح نماز نہ ہوتی، روزہ تو ہوتا لیکن روح روزہ نہ ہوتا، زکات تو ہوتی لیکن روح زکات نہ ہوتی۔ اگر اس کو زندگی اور روح عطا کی ہے تو وہ میرے امام نے عطا کی ہے۔ جب تک نماز پڑھی جائے گی وہاں حسینیت زندہ رہے گی، حسینیت زندہ ہے تو نماز زندہ ہے، نماز زندہ ہے تو میرا حسین زندہ باد زندہ باد۔ نماز قیامت تک زندہ رہے، بے شک زندہ باد۔ جہاں دیکھنا ہے حسین کو دیکھ لیجئے، مسجدوں کے مینار دیکھیے تو یہ حسینیت ہے، مسجدوں کے ممبروں میں محراب دیکھیے تو یہ حسینیت ہے، مسجد میں صف دیکھیے تو یہ حسینیت ہے، مسجد میں اللہ اکبر کی صدا دیکھیے تو یہ حسینیت ہے، مسجد میں قیام دیکھیے تو سمجھ لیجیے یہ حسینیت ہے، سجدہ مسجد میں دیکھو تو سمجھو یہ حسینیت ہے، رکوع دیکھو تو سمجھو یہ حسینیت ہے، مسجد کے اندر جانا دیکھو تو سمجھ لو یہ حسینیت ہے، روزے دار اگر افطار کر رہا ہے تو سمجھ لو حسینیت ہے، روزے دار اگر سحری کھا رہا ہے تو سمجھ لو یہ حسینیت ہے، زکات دینے والا اگر زکات دے رہا ہے سمجھ لو یہ حسینیت ہے، لینے والا زکات لے رہا ہے سمجھ لیجئے کہ یہ حسینیت ہے، حج کرنے والا اگر حج کرنے جا رہا ہے، عرفات میں ہے تو سمجھو حسینیت ہے، مزدلفہ میں ہے تو سمجھو حسینیت ہے، مینا میں ہے تو سمجھو حسینیت ہے، طواف کر رہا ہے تو سمجھ لو حسینیت ہے۔ پورے اسلام کو دیکھتے جائیے، جس رکن کو دیکھتے جاؤ گے وہ حسینیت ہے، وہ اگر زندہ ہے تو حسینیت زندہ ہے، اور حسینیت زندہ ہے تو نماز اور حج روزہ سب زندہ ہے، زندہ باد زندہ باد، سب کچھ زندہ ہے۔ حسین میرا مرا نہیں ہے، حسین کو دیکھنا ہے تو نماز میں، حسین کو دیکھنا ہے تو سجدوں میں، حسین کو دیکھنا ہے تو اس اسٹیج پر دیکھ لیجیے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہو کے اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ جہاں سچائی ہے، نقیب صاحب میں کہتا ہوں کہ جہاں خیر ہے، جہاں جہاں حسینیت ہے وہی خیر ہے، جہاں جہاں خیر ہے وہی حسینیت ہے، جہاں جہاں اچھائی ہے وہی حسینیت ہے، جہاں جہاں حسینیت ہے وہی اچھائی ہے۔ حسینیت جہاں جہاں ہے، جب حسینیت ہوتی ہے، اور آج ہم اور آپ اسی حسین کو یاد کر رہے ہیں، اور جس دن ہمارے اندر مکمل حسینیت آ گئی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نگاہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اگر حسینیت مکمل آ گئی تو زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا ہے، اگر ہم حسینیت کے پیکر بن گئے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کبھی چوری نہیں کر سکتے ہیں، کبھی کسی کا مال غصب نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کو کی بے عزتی کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کے بارے میں غلط بول سکتے ہیں، نہ غیبت کر سکتے ہیں، نہ حسد کر سکتے ہیں، نہ جلن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں یزیدیت ہے۔ جہاں جھوٹ ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں دھوکہ ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں
یزیدیت ہے، جہاں پہ ظلم ہے وہاں پہ یزیدیت ہے، جہاں چوری ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں زناخواری ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں شراب خوری ہے وہاں یزیدیت ہے۔ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ یزیدیت ہے، اور دنیا میں جتنی اچھائی ہے وہ حسینیت ہے۔ نعرہ تکبیر، حسین واہ کا واہ سبحان اللہ، ورنہ سچ کون سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرا حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے، حق ہے حضرت، واہ واہ، اور وہ تو ایسا زندہ ہے جس نے اگر اس سے محبت کر لی وہ بھی زندہ ہو گیا، آہا بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سچی زندہ جس نے باد، عقیدت کر لی وہ بھی زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اس سے محبت کرنے والا بھی قیامت تک کے لیے بے زندہ شک، ہو جاتا ہے۔ حق ہے، واہ جو حسین سے سچی محبت کر لے، جو حسین سے سچے لگاؤ رکھ لے، جو حسین سے سچی عقیدت کر لے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، بے شک، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرا حسین تو ایسا ہے، تو اس حسین کو ہم آج یاد کر رہے ہیں۔ حسین نے جو قربانیاں دی ہیں صرف اس لیے نہیں دی ہیں کہ 10 تاریخ کو صرف ہم علم اٹھاتے ہیں، 10 تاریخ کو صرف ہم چراغ بتی جلا لیں، 10 تاریخ کو ہم صرف فاتحہ کر لیں، پھر محرم کا چاند آ جائے تو یا حسین کا نعرہ لگائیں۔ صرف اس لیے قربانی نہیں دی تھی، صرف چاند دیکھ کے ہمیں حسینی نہیں بننا ہے، بلکہ پورے سال ایک ایک لمحہ حسینی بننا ہے، اور جس دن ہم ایک ایک لمحے کے لیے حسینی بن گئے تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پھر کسی کو ہمیں راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ زمانہ ہمیں راضی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے حسینی تو بن جائیں، ہم سچے حسینی تو بن جائیں، ہم سچے حسینیت کے پیکر تو بن جائیں۔ اگر جس دن ہم سچے حسینی بن گئے تو ہماری نمازیں کبھی نہیں چھوٹیں گے، ہماری زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا ہے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہ سکتے ہیں، ہم کسی کا مال غصب نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں چاہ سکتے ہیں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں، بھائی بھائی کا حق نہیں مار سکتا ہے، بہن بھائی کا حق نہیں مار سکتے، بھائی بہن کا حق نہیں مار سکتا ہے، نہ ہم کبھی کسی اپنے ماں باپ کا احترام چھوڑیں گے۔ اگر ہم پکے حسینی ہو گئے، اور حسینی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علم اٹھا کے چلیں تو لوگ کہیں کہ حسین کو چاہنے والا جا رہا ہے، بلکہ حسینی اس انداز سے ہو جائے کہ جس راہ سے گزر جائے دشمن پکار کے یہ کہتے کہ یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ حسین سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ حسین نے جو کردار دیا ہے، حسین نے جو اخلاق دیا ہے، حسین نے جو پیغام دیا ہے، اگر اس اخلاق کو ہم لے کے آگے چلے تو زمانہ ہمارے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ شرط تو یہ ہے کہ ہم پکے حسینی واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک، ہو جائیں۔ حق ہے جس دن ہم حسینی ہو جائیں گے پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ آج ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قسم خدا کی میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے حضرت کو گواہ بنا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس دن سچے حسینی ہو گئے تو پھر جو بدلنے والے ہیں وہ تو بدل جائیں گے، ہم نہیں بدل اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانہ دیکھ لیجیے، بہت عمدہ حضرت، دیکھ لیجئے، جس نے اپنے آپ کو پکا حسینی بنا لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو حسینیت میں رنگ لیا ہے، تو زمانہ اس کے قدموں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ بہت دور مت جائیے، مبارک پور چلے جائیے، حافظ ملت کی بارگاہ میں حسینیت کا پیکر بن گیا ہے، زمانہ اس کے قدموں میں ہے۔ کچوچے چلے جائیے، ذرا دیکھیے تو کہ اس نے اپنے آپ کو حسینی بنا لیا ہے، اور وہ جب حسینیت کا پیکر بن کے کچوچے کی دھرتی پہ آیا ہے تو صرف جسمانی مرض نہیں دور کرتا ہے، روحانی بھی مرض دور کرتا ہے، جسمانی مرض بھی دور کرتا ہے۔ اسی کو حسینیت کہتے ہیں، اسی کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، صرف اور صرف 10 تاریخ کو تعزیہ اٹھا لینا یہ حسینیت ہے۔ اٹھائیے، آپ اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہیے، میں منع نہیں کروں گا، لیکن نماز اذان کا وقت ہو جائے تو تعزیہ رکھ دیجئے، مسجد میں چلے جائیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا غوث، اللہ اکبر۔ اور
حسین کی بارگاہ میں या पहले में फारूक हबीब سب سے عظیم خراج عقیدت کہ ہم پنج وقتہ نمازی بن جائیں، واہ واہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگے، یہ سب سے عظیم خراج عقیدت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے حضرت، واہ واہ امام اچھا جانا پیغام۔ دنیا سے آخری لمحہ ہے اور قیامت تک کے لیے پیغام دے کے گیا ہے کہ اے مسلمان، تیرا مقصد ہے کہ تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دے، رب تیری پیشانی کو اتنی بلندی پہ پہنچا دے گا کہ زمانہ تھک جائے گا لیکن اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ حسین ہمیں پیغام دے کے گئے۔ حسین کا سجدہ جب مجھے یاد آتا ہے آخری سجدہ، تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے वो नहीं वो ایک بار رات میں مصلی بچھایا، رات بھر سجدے میں رہی۔ جب سجدے میں رہی تو پوری رات سجدے میں گزاری، नाच पढ़ते उनका गला बोलते پوری رات سجدے میں تھی۔ اسے پتا نہیں کہ رات کب پوری ہوئی، کب گزر گئی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تب اسے خیال آیا کہ رات پوری अच्छे से گزر नहीं گئی، जानता हूँ प्रोग्राम में رات پوری ہو گئی۔ रिश्तेदारी में थी तो फारूक हबीब فاطمہ سر اٹھاتی ہے اور اٹھا کر اپنے رب کے حضور سر کر اٹھا کے کہتی ہے میرے رب खाली अच्छा ایک رات تو اتنی لمبی کر دے، ایک رات اتنی لمبی کر دے کہ جی بھر کے میں تیرا سجدہ کر तो سکوں، ठीक ठाक गाड़ी लग रही جی بھر کے میں تیرا سجدہ کر سکوں۔ है ना तब ایک رات تو اتنی لمبی کر دے۔ مجھے وہ بھی سجدہ یاد آتا ہے کہ فاطمہ نے کہا تھا ایک رات اتنی لمبی کر دے، تو بیٹا کہتا ہے اے امی جان، تو اس سجدے کو میں قیامت تک کے لیے لمبا کر دیتا ہوں، کربلا میں میں سجدہ ایسا کروں گا کہ تیرا سجدہ جو ہے وہ قیامت تک چلا جائے گا، جب تک زمانہ رہے گا تیرا سجدہ رہے گا، تیرا سجدہ رہے گا تو زمانہ رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک واہ واہ یہی پیغام ہمیں جو ہے کربلا کی دھرتی سے ملا ہے اور اسی پہ ہمیں جو ہے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ حسینی بننا ہے تو حسینی صرف اور صرف علم نہیں اٹھانا ہے، ہمیں علم بھی اٹھانا ہے اور مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ انہی مسجدوں کو آباد کرنے سے روکنے کے لیے یزید نے یہ سارے ہتھ کنڈے اپنائے تھے، لیکن حسین نے کہا سر کٹانا گوارا ہے، نانا کا دین دینا گوارا ہے۔ میں بچاؤں گا، میں نماز کو بھی بچاؤں گا، روزے کو بھی بچاؤں گا، حج کو بھی بچاؤں گا، شریعت کو بھی بچاؤں گا، اپنے نانا کے اخلاق کو بھی بچاؤں گا۔ اور آج جو بھی کچھ ہم میں ایک دوسرے سے محبت ہے، جو بھی ایک دوسرے سے محبت ہے یا ہم دوسرے کی عزت کرتے ہیں، یہ حسین اعظم کا صدقہ ہے، ورنہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں نہ صحیح دین ملتا، نہ صحیح شریعت ملتی، نہ یہ سارے احکامات ملتے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ملا ہے امام حسین کے سجدے کے صدقے میں ملا ہے، تو ہمیں بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جو پیغام ہمیں کربلا کی دھرتی سے ملا ہے۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ رب قدیر مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت پیدا فرمائے اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی